السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میں تاب اظہر عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی اچھا، میں نے مفتی فضل احمد چشتی صاحب کی ایک ویڈیو جو یزید لعین کے متعلق سنی ہے، تو وہاں آپ کا نمبر آ رہا تھا کہ سوال کے متعلق پوچھیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ کس کانٹیکس میں بات کی، آیا ایسا ہی ہے جو ہم نے سنا ہے یا اس کو سے آپ نے کتنے منٹ کا کلپ سنا ہے کہ پورا بیان سنا ہے؟ میں نے تو پورا بیان سرچ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ملا۔ کیا یہ سب یزیدی ہیں؟ نہیں، سوشل میڈیا نہیں، کیا یہ سب یزیدی نہیں، اس میں مجھے چونکہ اس بیان کی سمجھ نہیں آئی، میں نے تقریباً جو چینل ہے اصل کتنے منٹ کا کلپ سنا آپ نے؟ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، 1.5 کا ہوگا یا 2 منٹ کا ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ یوٹیوب پہ اس کو سرچ کریں، کیا یہ سب یزیدی ہیں، اس میں آئے گا موضوع۔ اس میں کیونکہ بات کو کاٹ کے پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ ایسا جیسے یہ مدیحہ شاہ ہو گئی، جی جی، تو جو شاہ نور اسٹوڈیو والا ہو گیا، جی، شوکت شاہ ایکٹر ہو گیا، جی جی، ان سے یزید کئی درجے بہتر ہے۔ اچھا، ان کی بے حیائی اور ایسی حرکات جس کی وجہ سے ان کو آپ ابھی بھی سید مانتے ہو، جی 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 جی، تو ان سے میں کہوں گا کہ یزید کئی درجے بہتر ہے۔ اس نے کوئی چکلا نہیں بنایا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اچھا اچھا اچھا، ہے تو وہ مسلمان ہے، اس کو کافر تو نہیں کوئی بھی کہہ سکے گا۔ جی جی، اچھا، میں جب اماموں نے کافر نہیں کہا، جی جی، حکم کریں۔ جی جی، جب اماموں نے کافر نہیں کہا تو پھر اسے کافر تو کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا، جی جی، یہ بات ہے۔ اچھا، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں یزید پر بھی لعنت کی ہے، ابن زیاد پر بھی لعنت کی ہے، تو مسلمان پر تو لعنت جائز نہیں ہے؟ لعن مسلم جائز نہیں ہے نا، جب آپ جانتے ہیں تو امام جلال الدین سیوطی نے پھر لعنت کیوں کی ہے؟ یعنی وہ مسلمان نہیں سمجھتے یزید کو؟ دیکھیں، یہ ان کا تقویٰ ہے، اصول تو نہیں نا بنتا۔ اصول اگر آپ یزید کو کافر کیسے ثابت کرتے ہیں؟ چلے اس کا کفر کیا ہے؟ سب سے بڑا کفر جو اس کو کافر بناتا ہے وہ کون سا کفر ہے؟ چلے آپ بتا دیں۔ جو حرم ثانی ہے مدینہ، بخاری کی مسلم کی احادیث موجود ہیں، واقعہ موجود ہے، ان کے حرمت کو پامال کیا گیا، جو حرم ثانی ہے، یعنی اللہ نے جس حرم کی عزت کو قرآن میں بیان کیا ہے، مکہ پر حملہ کیا، کیا کعبے کی دیوار میں شگاف ڈالا، تو یہ چیزیں اس کے بستر پر دلالت نہیں کریں گی سر؟ تو یہ تو دونوں طرف سے ہے، پھر عبداللہ بن زبیر بھی نہیں بچتے۔ عبداللہ بن زبیر تو دفاع میں تھے نا، انہوں نے تو حملہ نہیں کیا، حملہ نہیں، حملہ تو ان کی وجہ سے ہوا ہے نا، بات سمجھے، بات کو سمجھے۔ اور پہلی بات جو آپ نے حرم مدینہ کو پامال کرنے کی بات کی ہے، جو راوی ہیں وہ تو مدینہ ہے، جی جی، جن راویوں نے اس روایت کی ہے وہ تو خود مدینہ حافظ ہیں، جلیل آنکھوں سے مدینہ ہے، بخاری میں واقعہ حرہ سے متعلق ہم میں عرض کر رہا ہوں کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے بخاری میں موجود ہے۔ جی جی، تو اب حدیث کو جانچنے کا طریقہ اصول کو دیکھیں گے نا، اصول حدیث سے واقف ہوں گے، جی، حدیث کو دیکھیں گے کہ حدیث کس نے راوی کی ہے، راوی روایت کرنے والا راوی مجہول ہے، سکہ ہے، کیسے ہے، یہ تو آپ دیکھیں گے نا۔ نہیں، بالکل بے شک دیکھیں گے، جرا جو چیز بخاری میں لکھی گئی ہو، آپ دیکھیں بدایہ شریف ہے، اس میں لکھا ہے امام زین العابدین کے بارے میں لکھا ہے کہ شراب، انہوں نے شراب پی، استغفر اللہ۔ اب وہ بدایہ شریف اتنی بڑی کتاب ہے، جی، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پہ تحقیق، وہاں پہ تحقیق جو ہے، اصول جو ہے حدیث کو جانچنے کے اصول ہے، وہ لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ آپ یہ بتا دیں۔ دیکھیں نا، بخاری میں امام زہری جو ہیں وہ ایک روایت استخراجن لے کر آئے نبی کی خودکشی والی۔ اب وہ اگر دوسری میں آپ کو وقت کام ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں۔ جی جی، اس زمرے میں لا کے آپ یزید کو اسی بات پہ کافر ثابت کرنے چاہیں گے، جی جی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تو پھر یہ آئے گا جی جی، کہ مولا علی سرکار اور حضرت امیر معاویہ پاک کی جنگیں جو ہیں، کئی صحابہ پاک شہید ہوئے ان حادثوں میں، نہیں ہوئے، یہ حادثے ہیں، یہ جنگیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بات کریں یزید لائن کے متعلق، ہم تو سیدنا امیر معاویہ یا مولا علی کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے۔
یزید کے مطابق آپ امام جلال الدین سیوطی سرکار کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، تو امام غزالی سرکار کے بارے میں کیا موقف رکھیں گے؟ میری آپ عرض نہیں سمجھ رہے، میں ایک عرض کر رہا ہوں، یعنی استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب چونکہ ہمارے لیے قابل قدر شخصیت ہیں، اب ان کی ایک دلیل اور سند بنا کر، چونکہ وہ اہل سنت میں آج کے علماء کے ہاں حجت اور دلیل بھی مانے جاتے ہیں، ان کی بات کو اور قول پیش کیا جاتا ہے۔ اب وہ یزید میں متعلق دیگر شاہ صاحبان کا تعارف اس طرح کرا رہے ہیں چونکہ وہ کنجریاں نچواتے ہیں یا ان کے معاملات میں بے حیائی ہے، فحاشی اور دیکھو سے متعلق آپ پہلے بتائیں کہ مولا علی سرکار کا چکلا تھا؟ نہیں، آپ یہ تو بہت غلط یا مولا علی سرکار کی اگر چکلا رکھے تو کی پابندی کرتی ہے؟ آل نبی کی طرف اس چیز کی نسبت بھی سوچنا یعنی کہ آپ یہ عقیدہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سید جو کچھ مرضی کفر بھی کر دے تو وہ سید ہی رہے گا؟ نہیں، کفر کی بات، کفر رہنے سے اس کے نسب کو ہم کیسے بچائیں گے؟ کفر کر دیا تو وہ اسلام۔ ٹھیک ہے، اب یہ سید نور جو ہے، سید نور یا سید شوکت شاہ، جی سید شوکت شاہ رضوی یعنی کہ امام رضا کی اولاد سے جو ہے، جی شاہ نور اسٹوڈیو اس کا ہے۔ شاہ نور اسٹوڈیو میں کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا؟ نہیں سر، آپ میری بات، وہ تو چکلے سے بھی اوپر ہے، جسم فروشی، فحاشی اور اریانی کہتے، کیا آپ بتائیں کہ اس کو آپ سید کہیں گے؟ یعنی امام حسین کا قتل، نبی کی بیٹیوں کو کوفہ سے شام تک پھیرانا، یہ یزید کے دفاع میں ایک ایسے شخص کو جو آج یہاں پر کوئی فحاشی کا اڈا چلاتا ہے تو اسے نیچے کر دے گا، اور یزید آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جنگی قصے ہیں نا، جی جی، کیونکہ بعض روایات میں صرف میری عرض سنتے چلیں، آپ حکم کہ امام پاک کو، حضرت امام عالی مقام کو صرف اتنے وقت میں شہید کر دیا گیا جتنے وقت میں اونٹ کا گوشت بنا کے فارغ ہم قربانی والے دن اونٹ کا گوشت بنا کر فارغ ہوتے ہیں، صرف اتنے وقت میں شہید کر دیا گیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اتنے وقت میں کون سی جنگ ہوتی ہے؟ میری آپ بات یاد رکھنا، یہ طے تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بتانا، یہ تو طے تھا وقت۔ آپ یہ بتائیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا سر سے ایک بال بھی نظر آئے تو سورج نہ چڑھے، تو کیسے ممکن ہے کہ سیدزادیوں کی عزت پامال کرنے لگے تو کوئی آفت اور کوئی بلا امتناط ہوتے؟ نہیں، تو امام جلال الدین سیوطی نے تو لکھا ہے جو پتھر اٹھاؤ خون نکلتا تھا، اللہ تو اپنی امام جلال الدین سیوطی کو بڑا مانتے ہیں کہ امام غزالی کو؟ میں پیمانہ نہیں کر رہا، وہ دونوں ہمارے لیے حجت، پیمانہ تو کرنا پڑے گا نا، پیمانہ تو کرنا پڑے گا، میری عرض سنے نا، پیمانہ تو لازم ہے، جی پیمانہ تو لازم ہے، بے شک لازم ہے، یہ پیمانہ اماموں کے درمیان لازم و ملزوم ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ کہے گا میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، شافعی کو مانتا ہوں، بات سمجھے میری بات؟ جی سر، میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، شافعی کو مانتا ہوں، اور امام شافعی سرکار کون ہے؟ وہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ جی ہاں، اب وہ کہیں میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا تو اس سے تو امام شافعی کا بھی انکار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ امام غزالی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو وہ امام جلال الدین سیوطی سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی بھی حجت اور دلیل ہے، امام غزالی بھی حجت اور دلیل ہے، اگر متوازن پہلو زمانے کا بنائیں گے آپ ان کی کتاب سے امام غزالی سرکار کی کتاب سے یزید کے متعلق جو لکھا ہوا فتویٰ ہے جو پڑھ لیں۔ دیکھیں، آپ ایک بات کر رہے ہیں یزید کے متعلق، میرے استاد صاحب ہیں، آپ کے استاد صاحب ہیں، اہل سنت کے ہاں قابل قدر شخصیت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آج کے شاہ صاحبان جو ہیں کیونکہ وہ چکلا اور فحاشی کے اریانی کے اڈے چلا رہے ہیں۔ بابا جی وہ سید نہیں، میری عرض سنیں، وہ سید نہیں جو سید نیک سیرت اور صالح ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کیسے سیدزادوں کا ادب کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ سیدزادوں کا ادب کرتے ہیں اور کیسے لحاظ اور کیسے آپ ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، یہ ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ جی میں خود الحمدللہ کا ہاشمی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، سلسلہ میرا جا کے 36ویں سلسلے میں جا کے حضرت امام غازی عباس علمدار کے اللہ سے جا ملتا ہے میرا۔ جی ماشاء تو آپ نہیں، وہ کربلا میں تو وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو تحقیق اور علم کا جو معیار ہے اس کو چھوڑ کے تو جو باتیں ریفل بیان کریں میں اس کے پیچھے چل پڑوں گا؟ سر، آپ میری صرف ایک عرض سن لیں، آپ بات کر رہے ہیں ساری ریفرنس کے متعلق، میں عرض یہ کر رہا ہوں
کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم خانوادہ نبوت کے متعلق بحث چھوڑ کر یزید کے دفاع کے متعلق اب بات شروع کر دیں؟ یہ یزید کا دفاع نہیں ہے، یہ یزید کا دفاع نہیں ہے، اور ہم یزید کو پلیت فاسق فاجر جانتے ہیں، تو سمجھے میری بات، اس میں یزید کا دفاع نہیں ہے موجود ہے۔ بابا جی میری عرض سن لیں، میری عرض کو سمجھیں، میری عرض اور میری بات کو سمجھیں۔ یہ یزید کا دفاع اس کو جو بندہ سمجھے گا نا جی جی وہ تو الٹا کچھ اور بن لے گا، اس کا تو میں کیا نام دوں اس کو۔ اس میں یزید کا دفاع نہیں ہے، آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ مجھے یزید کا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ یزید پلیت ہے، جی جی ٹھیک ہے، فاسق فاجر ہے جی۔ آپ نے واضح اپنی کتاب میں موقف کیا، اس میں دفاع صحابہ جی اور دفاع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یزید کے علاوہ ہمارا یزید کے متعلق بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ یزید کو مان لیں۔ مگر اب ایک بات میری ایک اور میری عرض سن لیں، چھوٹی سی ہے، نہیں حکم کریں بچہ ہوں میں، چھوٹی سی گزارش ہے، سمجھے جی، ایک بات سمجھے میری ایک چھوٹی سی۔ جی جی حکم کریں۔ 5 گندم بوری کی پڑی ہوں جی، ایک مرد اٹھا کے چلا گیا، جی نامعلوم شخص تھا، جی جی چاہے معلوم بھی ہو، وہ چلا گیا، جی جی وہ اس زمانے سے بھی گزر گیا، جی جی وہ چلا گیا، اس نے کتنی بوری اٹھا لی؟ جی ہاں، 5 بوری 8 بوری 2 بوری جی، میں 2 اٹھا لی، 3 باقی بچی، 3 باقی بچی، جی جی 3 بچی۔ اب 3 شخص آئے، ان تینوں نے ان تینوں بوریوں کو بلیٹ لگا کے نیچے جھولی میں لگا دی اور شور ڈالنا شروع کر دیا، وہ 2 والے کو پکڑو، وہ 2 والے کو پکڑو، وہ 2 والے کو پکڑو۔ جی جی اب آپ بتائیں کہ آپ اگر منصفانہ صحیح طریقہ آنکھوں سے دیکھ کے کریں گے، کن کو پکڑیں گے؟ وہ 2 والا جو چلا گیا اور اس زمانے سے بھی گزر گیا، اوپر چلا گیا، خدا تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اس کا حال اب خدا پر چھوڑیں گے کہ اس کے پیچھے بھاگیں گے اور ان کو تینوں کو چھوڑ دیں گے؟ یہ بتائیں مجھے۔ 3 والے کو پکڑا جائے گا اصول میں تو مگر یہاں پہ تو کچھ اصول ایسا ہے کہ جو 2 والا بھاگ گیا ہے، خدا وہ تو جہاں سے دنیا سے بھی چلا گیا ہے، اس کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، جی جی ٹھیک ہے جی، اس کو پکڑ کے اب حالات حاضرہ میں سید یزید سے یہی آپ نے فرمایا کہ اب کے سید تو یزید سے بدتر ہو چکے ہیں۔ نہیں سر، یہی تو میرا سوال ہے کہ سید زادے جو ہیں وہ سید جنہوں نے، اب آپ میری عرض سنیں سر، اگرچہ سید زادے فاشی اور اوریانی کا اڈا چلاتے ہیں، ہمیں تو ان کے نسب کا بھی نہیں پتا آیا واقعاتاً سید ہیں بھی یا نہیں، اگرچہ ہم سید مان لیں تو بھی وہ قتل حسین والے یزید سے کیسے بدتر ہو سکتے ہیں سر؟ نبی کی بیٹیوں کو اگرچہ یزید نے عزت اور اکرام سے بھی رکھا ہو، پھر بھی آپ کا یہ تقویٰ جو ہے نا امام غزالی سے اوپر چلا گیا۔ نہیں، تقوی کی بات ہی نہیں، امام غزالی سرکار فرماتے ہیں، امام غزالی سرکار فرماتے ہیں، میں آپ کو عرض کرتا چلا ہوں نا جی، کیا آپ کے پاس تو صحیح روایات موجود ہیں جن پر آپ بحث کر سکتے ہیں کہ ان کی روایات کے مطابق یزید جو ہے جی اس نے قتل کا حکم دیا تھا کہ جاؤ قتل حسین کر دو؟ سر قتل حسین نہیں، اس دور کے حالات و واقعات، امام زین العابدین کا واپس آنا اور امام زین الدین عابدین چلو یہ چھوڑو، امام زین العابدین کا بیعت کرنا اور بیعت پر آخری دم تک برقرار رہنا، اور عبداللہ بن جعفر تیار جانتے ہیں کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہے، جی 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 جی، امام محمد بن حنفیہ، یہ کون ہے؟ مولا علی سرکار کے بیٹے ہیں، ان کا یزید کے ہاتھ پر بیعت دینا اور یزید کا دفاع کرنا یہ ثابت ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ صحابہ بیعت توڑ رہے ہیں، تابعی کی بیعت کیسے مانی جائے گی وہ بتا دیں، تابعی ہیں یہ تو، محمد بن حنفیہ صحابی نہیں ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں صحابہ نے بیعت توڑی نا، یزید کی بیعت عبداللہ بن زبیر بھی بھاگے، بعد میں عبداللہ بن عمر نے بھی توڑی، اور وہ کئی صحابہ کو پہلے روکتے تھے، پھر انہوں نے بھی ختم کیا۔ آپ دو چند نام بتائیں گے، محمد بن حنفیہ کا ذکر کیا، محمد بن حنفیہ تابعی ہے، ہم صحابہ کی بات کو مانیں گے یا تابعی کے قول کو؟ اہل سنت کا مسلمہ اصول ہے۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے جی، آپ صحابہ کی مانیں گے، باقی جو ہے اپنا آپ کو 75 صحابہ تھے جنہوں نے بیعت کی، 75 سے زیادہ ہے، ہمارے پاس 75 کی شواہد صحیح روایت موجود ہے۔ اب ان کے بارے میں آپ کیا رکھیں گے کہ لازمی نے سبھی نے بیعت نہیں توڑی؟ عبداللہ بن جعفر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابی نہیں تھے؟ نہیں، عبداللہ بن جعفر تیار کے بارے میں آپ نے کہا، میں بات کروں محمد بن حنفیہ کی، تو کہہ رہا ہوں کہ وہ بیعت پر آخری دم تک قائم رہے، انہوں نے مشورہ دیتے رہے۔ بات کی نا،
تو ہم محمد سر ایک صحابی اگر یزید کی بیعت کر رہا ہے تو وہ گلوبلائز دور تو نہیں سکتے. محمد بن حنفیہ اہل بیت کے بندے ہیں, اہل بیت کے بندے. میری بات سمجھے, میں نے ان کی بات اس لیے کی ہے کہ وہ اہل بیت کے بندے ہیں. جی ایسا ہی ہے. میری بات کرنے کی وجہ سمجھے, میری بات کرنے کی وجہ سمجھے. وہ بھی کیونکہ ناصری اور رافضی دو قسم کے لوگ اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں. وہ انہی باتوں کو کئی جگہ پہ صحابہ کرام کو جو ہے لوگ لے جاتے ہیں, کئی جگہوں پہ اہل بیت کو پیچھے لے جاتے ہیں. جی میں نے اہل بیت سے بات کی ہے, میں نے یہاں پہ یہ کلیہ نہیں آپ کے سامنے رکھا کہ وہ صحابی و تابعی کا ابھی تو وہ ذکر ہی نہیں آیا میرے پاس, میں نے تو ابھی وہ آپ کو بتایا ہی نہیں. جی نہیں, آپ نے جو کلیہ محمد بن حنفیہ کا پیش کیا, میں نے اس کے بارے میں اہل سنت کا مسلمہ اصول بیان کیا نا, کتابی کی بات مردود ہے جب صحابی کا قول آ جائے گا, یہ ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل یہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں سر کہ یزید کے بارے میں احادیث, صحیح احادیث موجود ہیں کہ اس نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا, کعبہ کی دیوار میں شگاف ڈالا. وہ صحیح حدیث آپ کیسے کہتے ہیں؟ راوی آنکھوں سے نبینے ہیں, وہ روایت مجہول ہے سر. اس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں راوی آنکھوں سے نبینے ہیں اور وہ پھر روایت میں یہ خبر نہیں دے رہے. میں آپ کو پوری بات سناتا ہوں, مفصلانہ بات میرے پاس یہاں پہ کتاب میں لکھی موجود ہے. نہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ حدیثیں موجود ہیں, حدیثوں پر جرا ہوگی کہ آیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے, ہم ان پر حکم لگائیں کہ متروک راوی ہے, منقطع راوی ہے, مردود حدیث ہے, مجہول راوی ہے یا مجہول حدیث ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دور حاضر میں یزید کا دفاع اس لیے کریں کہ وہ سیدنا امیر معاویہ بات سمجھے, بیٹا ہونا چاہیے, السلام کا بیٹا بھی اگر حضرت میری وہ آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں, مگر اس وقت جو ریفض اپنے پنجے گاڑ رہی ہے وہ انہی باتوں کو لے کے گاڑ رہی ہے. آپ کے بچے آپ کو کیا پتا آنے والی نسل کیا ہے, کیا ان کا کرنا. ہمیں تو اہل سنت کے عقیدے کی فکر ہے نا کہ ہمارا نام ہے اہل سنت کا عقیدہ ہی ہے. بات سنیں, لازم نہیں ہے, لازم و ملزوم نہیں. اہل سنت کے عقیدے سے اگر باہر جاتے ہیں پھر آپ پکڑ کریں گے, اگر اماموں سے یہ ثابت ہے پھر آپ پکڑ ہی نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو بتایا اہل سنت سے. آپ نے مجھے ایک مثال دی کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں امام شافعی کو مانتا ہوں, امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا, آپ نے یہاں یہ قاعدہ اور کلیہ پیش کیا کہ اس سے امام ابو حنیفہ کی نفی ہو جائے گی. نہیں ہوگی. آج کتنی دنیا میں لوگ ہیں جو امام شافعی کو کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ کو نہیں کہتے. فقہ حنفی سے معلق لوگ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا نام پکارتے ہیں. تو جو امام شافعی کے ماننے والے نا ان کی نفی ہوتی ہے نا ہماری ہوتی ہے. غنیت الطالبین میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سرہ العظیم نے ایک پورا باب قائم کیا ہے, اور وہاں جو امام شافعی امام جلال الدین سیوطی کا فتویٰ پیش کیا, میں نے امام غزالی کا پیش کر دیا. میں نے تو امام حجت اور دلیل بناتے ہوئے اہل سنت کے ہاں مسلمہ اصول قائم کرتے ہوئے کہا وہ لعنت بیچتے ہیں, یعنی وہ کافر سمجھتے تھے. اگر میں امام جلال الدین سیوطی کی امام جلال الدین سرکار کیا فرماتے تھے آپ یہ بھی پیش کریں نا. آپ بتائیں نا کیا بیان فرماتے ہیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک, آپ بتائیں نا. میں نے آپ کو امام جلال الدین سیوطی کا بیان کیا, یقیناً آپ کے علم میں ہوگا. آپ میرے علم میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے اس وقت, مجھے یہ بتائیں. نہیں, نماز کا بھی ٹائم نہیں ہوا. میں کراچی سے بات کروں, یہاں وقت ہے نماز میں بھی. مغرب میں نے پڑھ لی ہے, میں یہاں پہ نماز پڑھ لی ہے سر. میں پڑھ کے آپ کو امام غزالی سرکار رحمہ اللہ کا پورا فتویٰ بھی بتاؤں گا, اور ان کا پورا کتاب غنیت الطالبین سے پورا آپ کو حوالہ کتاب صفحہ نمبر سبھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ اس کے بارے میں پھر غور و فکر فرمائیے گا کہ آیا کہ حجت الاسلام امام غزالی سرکار آپ کیا لوگوں کے دین اور عقیدہ اہل سنت کی کوئی فکر نہیں تھے رکھتے کیا؟ جی میں صرف آخر میں, مگر جو اس وقت قبلہ چشتی صاحب نے بیان فرمایا اس میں آپ نے یہ واضح فرمایا. جی آپ نے فرمایا دیکھیں یزید کی جن باتوں سے یزید کو یار برا جانا, جی بات سمجھے میری بات, جی کہ آپ عام لوگ بیان کرتے ہیں, جی عام لوگ بیان کرتے ہیں کہ یزید کے شرابی, زانی, انہی باتوں سے برا جان کر امام حسین پاک نے اس کے خلاف یعنی کہ کربلا شریف میں تشریف لے گئے. ایسے ہی ہے جی. ویسے تو یہاں پہ علمیہ کچھ اور ہے کہ ایک طرف تو کوفہ کے خط بتائے جاتے ہیں, دوسری طرف یہ بھی قصہ ایک بنا دیا جاتا ہے. جی مگر چلے اگر یہی بات مان لیں
جی. تو آپ یہ بتائیں کہ جو سید یہاں پہ شراب اور زنا یہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ کیا ہم حسینی نہیں ہے کیا؟ نہیں، ہم ایک عرض کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اب ہم وہی کلیہ یہاں پہ استعمال نہ کریں، کیسے کہا جا سکتا ہے سر؟ آج کا سید گناہگار ہے تو یزید سے وہ بدتر کیسے ہو گیا؟ چاہے کفر کرے، یزید کا کفر ثابت نہیں ہے. حضرت یزید کے کفر پر کئی اماموں نے سکوت، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی سکوت فرمایا ہے. یاد رکھیے گا، آپ نے امام جلال الدین سیوطی کو پیش کر دیا ہے، وہ بھی اس کی بھی ذرا آپ نے فرما دی ہوئی ہے کہ 3 وجہوں سے امام جلال الدین سیوطی مسلمان اور جس روایت پہ کیا اس کا تو قبلہ چشتی صاحب نے پچھلے 6 موضوعات لگائے، اس میں رد کر دیا نا سر. مفتی اعظم مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب ابھی حیات ہیں. وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب قید کیا گیا تھا، قید و بند کی صحبتوں میں کسی سے کوئی سوال پوچھا جائے اور امام ابو حنیفہ کی جو آخری زندگی کس قدر اندونات گزری ہے اور کس تکلیف میں گزاری ہے، تو لازمی بات ہے ان کا موقوف ہونا کسی اور حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. اس کو یزید کے امام غزالی سرکار کو بڑے ہوئے نا، امام اعظم تو امام غزالی سے بڑے ہوئے، تو پھر حجت تو امام اعظم ہوں اہل سنت کے ہاں. ٹھیک ہے، ابھی آپ مجھے نماز پڑھنے دیں اور آپ کے پاس نماز پڑھنے دیں. میں آپ سے بات کروں گا، یہ مت سمجھیے کہ میں نماز کے لیے اٹھا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ میں آپ سے بھاگ رہا ہوں. ہم بات کریں، بھاگنے والی بات ہی نہیں ہے. ہم نے تو برادران، اگر میں چاہتا تو پہلے ویڈیو بنا. نہیں جی بڑی مہربانی. میں آپ کو مزید ان بارے میں بات کرتا ہوں. چلیں، وعلیکم السلام.